العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فبعزتك لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کورس کو جوائن کرنے والے معزز شرکاء، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کورس آج کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ ہزاروں نوجوان بچے اور بچیاں جو لادینیت کی آگ میں آج جل رہے ہیں اور معاشرے میں لبرلزم کو مسلسل فروغ مل رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان قرآنی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں۔ ایسے میں ضرورت تھی کہ قرآن کورس کا اہتمام کیا جائے تاکہ مسلمانوں کی فکری، دینی، اخلاقی، معاشرتی، معاشی تربیت ہو سکے۔ میں اس کورس کے ذریعے سنجیدہ فکر کے احباب سے مخاطب ہوں اور نوجوان طبقات سے مخاطب ہوں جو قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، جن کے دل میں قرآن فہمی کا درد ہے، جو عقائد اسلامیہ، اعمال صالحہ، اخلاق حسنہ اور احکام قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ جو آج غیر ضروری مسائل اور متنازع معاملات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، میں انہیں بھی دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، دعوت قرآن دینا چاہتا ہوں کہ آئیے قصے کہانیوں کو چھوڑیں اور مذہبی طبقات کے سروں اور طرزوں پر مبنی لوگوں کی باتوں کو حظ لینے اور چس لینے کی بجائے، غیر ضروری معاملات کو ڈسکس کرنے کی بجائے پلٹ آئیں قرآن مجید کے علمی اور تحقیقی مضامین کی طرف، قرآن مجید کے منتخب آیات کے دروس کی طرف، جس سے ہماری اخلاقی تربیت ہو سکے۔ قرآن کے ذریعے ضرورت اس امر کی ہے کہ قوم کی معاشرتی تربیت کی جائے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ قوم کی اخلاقی تربیت کی جائے، دینی فکر کی تربیت کی جائے، اور امت مسلمہ کے نوجوانوں کو بالخصوص اور پوری امت مسلمہ کو پھر سے قرآن مجید کی تعلیمات سے وابستہ کیا جائے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کورس کے ذریعے قرآن مجید کی تعلیمات سے ہم سب وابستہ ہو جائیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کورس کو اور ان لیکچرز کو سبسکرائب بھی کریں اور دوسروں تک شیئر کریں
تاکہ یہ پیغام آگے پہنچتا چلا جائے۔ تو ناظرین کرام، آج کے لیکچر میں ہم استعاذہ کی حکمتیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں شیطان مردود کے شر سے پناہ طلب کرنے کی حکمتیں بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم لیکچر دے چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں، اس میں یہ بات ہم سمجھ چکے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں شیطان مردود سے پناہ مانگنا حکم قرآن ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پناہ طلب کرنا سابقہ انبیاء اور صلحاء کی سنت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پناہ طلب کرنا قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے سنت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں شیطان مردود سے پناہ طلب کرنا نماز کی پہلی رکعت میں ثنا کے بعد سنت قرار دیا گیا ہے۔ تلاوت قرآن اور نماز کے علاوہ استعاذہ کے کلمات اور دعاؤں کی فضیلت اور اہمیت پر بھی ہم لیکچر سن چکے ہیں۔ سوال یہ ہے آج کی گفتگو کا اور آج کے موضوع کا کہ شیطان مردود کے شر سے اللہ کی بارگاہ میں پناہ طلب کرنے میں حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، مقاصد کیا ہیں، نتائج کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، کیا ریزن ہے کہ انسان کو اللہ کی بارگاہ میں شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آئیے آج کے لیکچر میں ہم استعاذہ کی حکمتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگنے میں ایک حکمت یہ ہے کہ انسان شیطان سے حفاظت کے لیے اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے، اور شیطان اور تمام شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں انسان خود کو ناکافی سمجھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شیطان کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے راندہ درگاہ کر دیا اور جنت سے اسے نکال کر قیامت تک کے لیے لعنتی قرار دے دیا، تو شیطان نے بنی نوع انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، ہدایت کے راستے سے ہٹانے کے لیے، انسان کو پھسلانے اور بہکانے کے لیے اپنے ناپاک عزائم کا جو اظہار کیا، قرآن مجید اس کا کئی مقام پر تذکرہ کرتا ہے۔ سورۃ صاد کی آیت نمبر 82 اور 83 میں شیطان کے اس ناپاک عزائم کو یوں بیان کیا گیا ہے۔ شیطان کہنے لگا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ شیطان نے کہا کہ تیری عزت کی قسم، میں ضرور بے ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں کے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر کی آیت نمبر 39 میں شیطان کے اس ناپاک ارادے کا اظہار یوں کیا۔ شیطان نے کہا قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔
الا عبادک منہم المخلصین۔ شیطان نے کہا اے میرے رب، قسم ہے اس کی جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں اس کے بدلے انسانوں کو زمین میں برے کام خوشنما بنا کے دوں گا، اور میں ان سب کو ضرور ضرور گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں چن لیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 16 اور 17 میں شیطان کہنے لگا قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ شیطان کہنے لگا اس وجہ سے کہ تو نے مجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دیا ہے تو میں ضرور طاق میں بیٹھوں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر، اور میں ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 119 اور 118 میں شیطان کے ان غلط ارادوں کا ذکر یوں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنینہم۔ اللہ نے اس شیطان پر لعنت کی تو شیطان کہنے لگا قسم ہے کہ میں ضرور ضرور تیرے بندوں میں سے مخصوص تعداد کو ہتھیا لوں گا، اور قسم ہے کہ میں ضرور ضرور انہیں بہکا دوں گا اور انہیں یقیناً طرح طرح کی آرزوئیں دلاؤں گا۔ تو ناظرین، مذکورہ آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان نے نسل انسانی کو راہ ہدایت سے ہٹانے، گمراہی اور ضلالت کے گھڑے میں دھکیلنے کے لیے کتنے حلف اٹھائے ہیں، اور کتنی بار اپنے ناپاک عزائم کا اظہار کیا ہے، اور کس طرح انسان کو گمراہ کرنے کے طریقے بتائے ہیں۔ اس لیے انسان اللہ کے حضور اپنے آپ کو کمزور سمجھ کر، اپنے آپ کو ناکافی سمجھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہدایت پانے کے لیے درخواست کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں شیطان مردود کے شر سے۔ یعنی انسان جب یہ کہہ رہا ہے تو گویا انسان اللہ کی بارگاہ میں ہی پناہ کی درخواست دے رہا ہے کہ مولا میں تو نہیں بچ سکتا، مجھے تو پناہ عطا فرما۔ امام غزالی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کیمیائے سعادت میں اور منہاج العابدین نے امام غزالی نے لکھا کہ شیطان دنیا میں اللہ کا چھوڑا ہوا ایک کتا ہے، اس کتے سے بچنا چاہتے ہو تو وہ کہتے ہیں طریقہ یہ ہے کہ مالک کی پناہ لے لو۔ تو شیطان اللہ کو چھوڑا ہوا کتا ہے اور یہ حملہ آور ہے انسانوں پر، تو اس کتے سے کے شر سے اور نقصان سے کیسے بچیں گے؟ تو وہ مالک اللہ ہے جو ہمارا بھی مالک ہے، شیطان کا بھی مالک ہے، اس کی پناہ لے لیں تو اس کے شر سے بچ جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ شیطان اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کی پوری ٹیم ہے، پورا قبیلہ ہے، اور جو انسانوں کو گمراہ کرنے میں ہر وقت مصروف ہے، کوئی غلط عقائد کی طرف بلا رہا ہے، کوئی غلط اعمال کی طرف بلا رہا ہے، کوئی غلط اخلاق کی طرف انسانوں کو بہکا رہا ہے۔ متعدد طریقوں سے، کئی محاذوں سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اپنی عقل و فہم کی بنیاد پر۔ کوئی شخص خود کو محفوظ اور مامون نہیں رکھ سکتا، اس لیے یہ ضرورت تھی ایسی ہستی کے دامن سے وابستہ ہو جائے جو انسان کو ہدایت بھی عطا کر دے اور گمراہی کا شکار بھی نہ ہونے دے۔ اس لیے انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہوئے کہتا ہے، مولا میں خود تو نہیں بچ سکتا، نہ شیطان سے نہ شیطان کے پوری ٹیم سے، تو ہی مجھے بچا اور تو ہی مجھے امان دے، تو ہی میری حفاظت فرما اور تو ہی مجھے امن عطا کر، اور تو حفاظت کرنے پہ بھی قادر ہے اور شر سے بچانے پہ بھی قادر ہے۔ تو انشاءاللہ جو اور اس کی حکمتیں ہیں اگلی ویڈیو میں، اگلے لیکچر میں ہم اس کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں اور اگلی ویڈیو اور اس کو ملا کے لیں گے تو پھر حکمتوں کی سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور شیطان کے شر سے ہمیں پناہ عطا فرمائے۔